بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب صدق الله العظيم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وعن سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے اور جو ہونا چاہیے اس کا بیان ہے مختصر سا۔ تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ یہ مائک کام کر رہا ہے، اس کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے یہ خلل کر رہا ہے، اس سے فائدہ ہے؟ یہ اس ایک میں صاف ہوتا ہے۔ دیکھیے تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا، شاہی کنگڈم، شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے انسان مرے، دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا۔ بادشاہت میں کیا ہوتا ہے وہ ہے۔ دوسرا نظام ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لوٹے انسان بکے، آرام اڑے سب چیخ اٹھے، دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا۔ ایک تیسرا نظام کمیونسٹ نظام، کمیونزم۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے۔ دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا۔
تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لے سی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی۔ دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا۔ اس اصلی آقا کو پہچاننے کی کوشش میں ہی ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ جیسے محبت کرنے والے لوگوں کے درمیان حاضری کی سعادت ملی۔ آپ نے بڑی محنت سے جلسہ منعقد کیا ہے۔ جلسے میں تقریریں ہوتی ہیں، تو تقریر تو ہو چکی ہے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد احمد خان صاحب دامت برکاتہ، تقریر تو ہو گئی۔ اب ایک کمزور گناہگار بندہ آپ سے چند باتیں کرے گا۔ کوشش یہ ہے، نیت یہ ہے کہ بولنے والا بھی ٹھیک ہو جائے، اللہ اس کو توفیق دے، اور سننے والوں کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ فائدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اللہ کی توفیق سے، تو فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری اصل منزل ہے، ہمارا جو اصل مقصد ہے، جنت میں جانا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اصل تو یہی ہے نا، دنیا کی تو جیسی گزرے گی گزر جائے گی، اصل جو مقصد ہے، اصل جو منزل ہے، اور جس چیز کو ہر مسلمان مانگتا ہے، اور مانگنے کا بھی حکم ملا ہے، اس لیے مانگتے ہیں، اللہ سے جنت مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں اور نسلوں کو، سارے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بس شروع ہی سے جنت عطا فرمائے۔ مگر یہیں سے ایک سوال نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے کے لیے جو قانون ہے، ایک تو ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا تو یہ عالم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کافروں کو بھی جنت میں بھیج سکتے ہیں، اور اگر بھیجیں گے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سوال بھی نہیں کر سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے ان سے باز پرس نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور مالک ہیں۔ مالک کو حق ہوتا ہے اپنی چیز کو چاہے جہاں رکھے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ تو ہے رحمت کا معاملہ کس کے ساتھ ہو جائے۔ قانون کیا ہے؟ قانون اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں ہمارے بنائے ہوئے دائرے میں زندگی گزارنی ہے۔ اس دائرے میں اگر تم زندگی گزار کر آئے تو ہم تمہیں سیدھے جنت میں بھیج دیں گے، اور اگر اس میں کچھ گڑبڑ ہوئی، تم اپنے آپ کو گناہوں سے ناپاک کر کے آئے، تو جنت پاک جگہ ہے، پاکوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ تم چونکہ ایمان والے ہو تو ہم تمہیں جنت میں لائیں گے تو ضرور، مگر پاک کر کے لائیں گے۔ اور پاک کرنے کی جگہ، پاک کرنے کی جو جگہ ہے وہاں جانے کی ہے ہمت کسی کی؟ جس کو جہنم کہتے ہیں۔ لہذا اس کو اس طرح طے کریں بیٹھ کر ہم لوگ کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور ابھی جو ہمارا حال ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کا یقین نہیں ہے کہ ہمیں سیدھے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ایسا یقین ہم نہیں کر سکتے اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ مسلمان کے ٹھیک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان کے ٹھیک ہونے میں بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا جو زندگی کا نظام ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے سانچے میں ڈلا ہوا۔
اس میں عقیدے بھی آئیں گے، عبادات بھی آئیں گی، معاملات بھی آئیں گے، برتاؤ معاشرت بھی آئے گی، رہن سہن اور اخلاق بھی آئیں گے، سارے معاملات۔ یعنی گویا کہ ایک مسلمان کی بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عقیدے ٹھیک رکھے اور اپنے عمل ٹھیک رکھے، اور عمل میں فقط نماز روزہ نہیں، اپنا کاروبار بھی ٹھیک رکھے، لوگوں کے ساتھ اپنا برتاؤ ٹھیک رکھے، لوگوں کے ساتھ رہن سہن ٹھیک رکھے، اور اپنی صفات، اپنے اخلاق، اپنا مزاج، اپنے دل کے جذبات سب کو شریعت کے تابع رکھے۔ یہ مسلمان کے لیے ایک فرض ہے۔ آج کے جو حالات ہیں ان حالات پر اگر آپ ہلکی سی نظر ڈالیں، میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا مگر ضروری بات تو کرنی ہے، حاضری ہوئی ہے بات کرنے کے لیے، اور پہلی بار ہوئی ہے ماشاءاللہ مولانا کی برکت سے اور زید میاں کی۔ تو یہ کہنا ہے کہ ذرا سا جائزہ لیں، کیا ہم اس معیار کے مطابق نہیں، قریب بھی ہیں کیا کہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ دنیا میں جو بھیجا ہے اور دنیا میں جو مرنے جینے کا سلسلہ رکھا ہے تمہیں آزمانے کے لیے رکھا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اس پہلو سے اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اور اپنا جائزہ لینے کا مطلب کسی ایک جگہ کے مسلمانوں کا نہیں، بالکل صاف سن لیں۔ یعنی مثلا ہم آپ کے یہاں پہلی بار آئے ہیں، چند لوگوں کو پہلے سے جانتے تھے، اکثر لوگوں سے پہلی ملاقات، پہلا سامنا ہے، لیکن ہم وہ ساری باتیں کر سکتے ہیں جو آپ کے یہاں ہوتی ہوگی، اس وجہ سے کہ سارے مسلمانوں کے یہاں وہ ہوتی ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک گاؤں میں، ضلع سہارنپور کے ایک گاؤں میں بیان کے لیے گیا، تو وہاں ناشتے پر بیان سے پہلے ایک صاحب بات کرنے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں آبادی کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا اتنی ہے۔ میں نے کہا آبادی میں تناسب کیا ہے، مسلمان کتنے ہیں اور غیر مسلم کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مسلمان تو ماشاءاللہ یہاں 70-75% ہے۔ خوشی سے بتایا۔ میں نے کہا پردھان کون ہے؟ گاؤں کا پردھان، آپ کیا پردھان ہی کہتے کچھ؟ سرپنچ گاؤں تھا وہ۔ میں نے کہا جب سنا میں نے کہ 70-75% مسلمان ہیں تو میں نے کہا سرپنچ کون ہے؟ تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ ہماری برادری کا مزاج جانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے تو آپ کی برادری کا بھی نہیں پتا کہ برادری کیا ہے، آپ مجھے نہیں معلوم، مگر میں مسلمانوں کا مزاج جانتا ہوں، اس لیے پوچھا ہے۔ اب بتاؤ کون ہے سرپنچ؟ کہا غیر مسلم۔ جہاں 75% مسلمان ہیں وہاں سرپنچ غیر مسلم ہے۔ میں نے کہا میری بات صحیح ہو گئی، میرا سوال صحیح ہو گیا، کیونکہ میں جانتا ہوں مسلمانوں کا مزاج۔ جب وہ زیادہ ہوں گے تو 4 امیدوار کھڑے ہوں گے، اللہ کے فضل سے کوئی نہیں جیتے گا انشاءاللہ۔ ایک دفعہ میں ایک بڑے شہر میں تھا اور وہاں بھی مسلم علاقہ تھا، اس میں بیان ہوا اور میں نے ایک بات کہی کہ آج کل مسلمانوں میں عجیب عجیب طرح کی برائیاں ہیں، بڑے مخبر پیدا ہو گئے۔ مخبر کہتے ہیں نا لوگ، پولیس کو خبر پہنچانے والے۔ یہ بات آ گئی تقریر میں، بیان کے بعد ایک عالم کہنے لگے کہ آپ یہاں کے حالات سے بہت واقف ہیں۔ میں نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے کہ آپ نے ابھی کہا نا مخبر بہت ہیں، یہاں بہت مخبر ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، مجھے یہاں کا پتہ نہیں، مجھے مسلمانوں کا پتہ ہے۔ کہاں کہیں بھی میں آپ سے سچ میں یہ باتیں، سچی بات یہ ہے، لطیفے کے طور پہ نہیں سنا رہا بلکہ دل کی تکلیف کے ساتھ سنا رہا۔ یعنی آج بات کرنے والے کو یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ یہاں کیا ہے وہاں کیا ہے۔ اگر یہ قوم موجود ہے جس کا نام مسلمان ہے،
معاف کیجیے گا آپ، ہو سکتا ہے یہ سوچے کہ وہ تو برائی کرنے والا مولوی آیا، مسلمانوں کی برائی کرتا ہے۔ مسلمانوں کو اچھا بنانے کے لیے تو برائی کرنی پڑے گی، برائی کرنی نہیں بلکہ برائی کو نکالنا پڑے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، اگر جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے دارالعلوم دیوبند کی نسبت ہے، پورے ملک میں جانا ہوتا ہے۔ گزشتہ 5 7 8 سال کے عرصے میں پورا ہندوستان، کشمیر کی بات کر لیں، پنجاب کی کر لیں، یو پی کی کر لیں، دہلی کی کر لیں، ہریانہ اور راجستھان اور گجرات اور ایم پی اور چھتیس گڑھ، جہاں ایم پی میں آپ بیٹھے ہیں، میں اس سے بھی واقف ہوں الحمدللہ، چھتیس گڑھ اور آندھرا اور تلنگانہ اور مہاراشٹر اور کرناٹک اور تمل ناڈو اور کیرلا اور اڑیسہ، بہار، بنگال، آسام، جھارکھنڈ، تریپورہ اور جانے کون کون، اکثر صوبے تو آئی گئے ہوں گے، انہی میں گیا زیادہ تر۔ جہاں میں گیا اور جہاں مسلمان، ظاہر ہے جلسے میں تو مسلمان ہی ہے، مسلمانوں کی کچھ بھی آبادی ہے، میں نے ہر جگہ بات کی ہے، پوچھا ہے، مجھے اب تک کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں مسلمانوں میں کثرت سے نشہ نہ پایا جاتا ہو۔ پورے ملک کی بات کر رہا ہوں میں، اور جاہل اور پڑھے لکھے سب، اسکولوں کے لڑکے اور لڑکیاں، کالجوں کے لڑکے اور لڑکیاں، اور اب مولانا مکتبوں تک بات آ گئی۔ مجھے مکتب کے ایک ذمہ دار نے بتایا ہے، 6 سال کے بچے کے پاس سے نشہ نکلا، نشے کے پاؤچ نکلے جو سپلائی بھی ہو رہے تھے اس کے ذریعے سے، یعنی اتنے سے بچے کو بھی ظالموں نے استعمال کر لیا۔ مجھے اب تک کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں مسلمان بستے ہوں اور ان کے یہاں سودی قرضہ نہ آتا۔ ہر ایک کے گھر میں نہیں، لیکن ہر بستی میں آتا ہے۔ اور عورتوں کو بناتے ہیں نا، آپ کے یہاں بھی یہی ہوگا، سموہ لیجئے، یہی نام ہمارے یہاں بھی ہے۔ کیا چیز ہے آخر یہ؟ اور جناب عالی اس کے جو نتائج ہیں آپ شاید جانتے ہی ہوں گے، اگر مجھ سے سننا ہے تو میں سچی بات یہ ہے کہ دل پر پتھر رکھ کر سناتا ہوں، کیونکہ ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ میرے پاس ذاتی میسج بھی آئے ہیں عورتوں کے بالواسطہ، کہ دیندار عورتوں کے، کہ ہمارے اوپر قرض ہے کئی مہینے سے، اور اب یہ پیغام آ چکا ہے کہ قرضہ جلدی ادا کرو ورنہ خود آنا پڑے گا، ہمارے پاس آ جاؤ۔ عزتیں لٹ رہی ہیں، پورے ملک میں ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک جگہ کی بات نہیں، کوئی جگہ نہیں مل رہی جہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں سودی قرضہ نہیں۔ کوئی جگہ نہیں مل رہی جہاں پر شادی بیاہ کا طریقہ وہی نہ ہو جو سب جگہ چل رہا ہے۔ کھانے پینے کو ہو یا نہ ہو، شادی نوابی ہوگی، دعوت بڑی ہوگی، بھیڑ اکٹھی کی جائے گی، قرضہ کر کے شادی کی جائے گی۔ کوئی جگہ نہیں۔ کیسے بات کریں آپ کو؟ مسلمانوں کی اکثریت نمازی نہیں، 80-90% مسلمان بے نمازی ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہے۔ اتنے ہی مسلمان ہیں جو نمازی ہیں، نہیں ہیں اتنے ہی مسلمان بے قرآن کے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا کہ مسلمان کہاں کھڑا ہے۔ اور اگر دنیا کے معاملات کی بات کریں تو یہ سودی قرضہ دنیائی کے معاملات میں تو آ رہا ہے کہ روزی روٹی کا صحیح انتظام نہیں ہے، روزگار کا صحیح انتظام نہیں ہے، لہٰذا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، کہیں عورتوں کے شوق زیادہ ہے اور کہیں مجبوری ہے، لہٰذا وہ قرضہ لے رہی ہے، اور جو انجام ہو رہا ہے اس کو شوہر جانتے ہیں اور اس کے بعد وہ خاموش ہے۔ تو روزگار کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم آپ سے سچ کہتے ہیں، آپ علماء سے پوچھیں، جس قوم کے پاس سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمونے ہیں اور ہدایات ہیں، اس قوم کا یہ حال ہے تو ٹھیک کون سی قوم ہوگی ہمیں نہیں معلوم۔ کیسے ہو سکتی ہے یہ بات؟ حضور علیہ السلام نے دنیا اور آخرت دونوں کو ٹھیک کرنے
سکھائے. لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. میں اگر یہ کہوں کہ یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہے سارا مجمع علماء سے محبت کرنے والا ہے، مدرسوں سے محبت کرنے والا ہے، مسجدوں میں آنے جانے والا ہے، لیکن کیا گارنٹی سے کوئی مجھے یقین دلا سکتا ہے کہ اس مجمع میں بھی کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں جن کی نماز قضا ہو جاتی ہے؟ اتنے صاف ستھرے مجمع، اتنے دین سے تعلق رکھنے والے مجمع میں ایک خاصی تعداد کیا ایسی نہیں ہے جو نماز کی پابند نہیں ہے. اتنا شاندار مجمع دینداروں کا ہے، 50% آدھے آدمی بھی کیا قرآن پڑھے ہوئے ہیں مجھے کوئی یقین دلا سکتا ہے؟ نہیں دلا سکتا. آپ سوچیں گا دین کے معاملات میں عالم ہے. آج کے ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے علماء جس طرح آج کل کی گورنمنٹ ہے کہ علماء نے تو اورنچ بنا رکھا ہے یہ مکاتب کھولنے کو اور عقیدوں کی اصلاح کے بارے میں محنت کرنے کو، اور تنظیمیں بھی اور اداروں بھی، ہر علاقے کے بڑے ادارے اپنی نگرانی میں بے شمار مکاتب. گزشتہ 10-20 سال کے عرصے میں پورے ملک میں لاکھوں مکتب کھلے ہیں، مگر ابھی تک مسلمانوں کے اسکول میں پڑھنے والے بچوں میں سے 10% بھی مکتب میں نہیں پہنچے. اور اسکول کے پڑھنے کی بات کیا کریں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار رکھا ہے، ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں. صاحب آج کل تعلیم کا ماحول ہو گیا ہے اور مسلمانوں میں کوئی غریب آدمی بھی ہو تو اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے. کیا معلوم ہے آپ کو کیا حال ہے؟ ابھی تک 70% مسلم بچے بھی اسکول میں نہیں ہیں، اور جتنے ہیں 64-65% اگر ان میں اعلیٰ تعلیم کا تناسب ہوئے. ہمارے رحمو صاحب نے قیادت میں کرایا تھا، اعلیٰ تعلیم جو ہے کالج کی 8% بچے ہیں تو مسلمانوں اس سے زیادہ نہیں ہے. تو دین کے کام ہو یا دنیا کے کام ہو سارے بگڑے پڑے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس زندگی گزارنے کا سب سے اچھا راستہ موجود ہے. ہم نے آیت پڑھی، وہ آیت سب کو یاد ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ دعا شامل کی ہے کہ تمہیں روزانہ بار یہ پڑھنا ہے تو اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے رہو. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ مانگنا ہے. مگر آپ ذرا سمجھیے گا بات کو، اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا یا سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. بات ختم ہو گئی. یہ آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کیوں پڑھایا؟ بھائی سیدھا راستہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ سے ہمیں مانگ لیا، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ بندوں کو سیدھے راستے کی پہچان بھی بتا دے. ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر غضب نہیں ہوا، جو گمراہ نہیں ہوئے، یعنی نبیوں کا راستہ اور نبیوں کا کامل اتباع کرنے والے صدیقوں کا راستہ اور شہیدوں کا راستہ اور صالحین کا راستہ. یہ راستہ آسان زبان میں کیا راستہ ہے؟ دو باتیں ہیں. میں نے بات شروع کی تھی، میں اس پر آؤں گا، لیکن بات مثبت انداز میں تھوڑی سی واضح ہو جائے. اس راستے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسان الفاظ میں یوں سمجھایا کہ سیدھا راستہ انا علیہ و اصحابی، وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں. تو گویا جس کو ہم عام زبان میں آسان لفظوں میں اہل السنت والجماعت کہتے ہیں. سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور جماعت صحابہ. یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے پر چلنے والے اور اس راستے کی صحیح شکل میں حفاظت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ بھی حضور علیہ السلام نے بتایا
يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتدئين وتأويل الجاہلین. یہ علم جو ہے دین کا علم جو اصل علم شریعت ہے، اس کو ہر بعد میں آنے والی نسل کے معتبر لوگ اپنے بڑوں سے حاصل کریں گے. من کل خلف عدول، ہر بعد والی نسل کے لوگ پہلے والوں سے حاصل کریں گے، اور وہ علماء ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ دین کے اندر جو لوگ غلو کریں، دین کے معاملات میں دین کے احکام کو ان کی جگہ سے ہٹا کر اوپر پہنچا دیں. ایک عمل سنت ہے اسے فرض بنا دے، ایک عمل جائز ہے اسے سنت بنا دے، غلو کریں. ایسے غلو کرنے والوں کی طرف سے جو بگاڑ آئے گا، یہ علم حاصل کرنے والے اس کو کنڈم کریں گے، اس کی نفی کریں گے، اس کی تردید کریں گے، امت کو بتائیں گے کہ یہ غلط ہے اور صحیح ہے. وانتحال المبتدئین، اور ان کا ایک کام یہ ہوگا کہ اہل باطل کی طرف سے دین کے اندر کچھ غلط باتیں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کو کنڈم کریں گے. تیسرا یہ ہوگا کہ کچھ امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس صحیح علم نہیں ہوگا، وہ جاہل ہوں گے مگر اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہوں گے. ان کے پاس صحیح علم نہیں ہوگا مگر وہ عالم سمجھ رہے ہوں گے، لہذا غلط تشریح کریں گے دین کی. ان علماء کا کام ہوگا کہ اس کو بھی کنڈم کریں اور امت کو بتائیں کہ صحیح کیا ہے. اگر اس بات کو اور کھول کر کہنا چاہیں تو ہم بلا تکلف کہہ سکتے ہیں کہ اس مزاج اور اس نظام اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت یا اس پیشین گوئی کا آسان لفظوں میں جو نمونہ ہے، جو آسان ہے سمجھنا، وہ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کے طرز پر چلنے والے مدارس ہیں. اور محمد جعفر صاحب نے میرے لیے تمہید قائم کرتی، پہلے آسان ہو گیا کام. اب میں آپ سے بے تکلف کہہ سکتا ہوں، ابھی تک ہم قیامت تک کا دعویٰ نہیں کر رہے، ذرا یاد رکھیے گا میری بات، ٹھیکہ نہیں لے رہے، دعویٰ نہیں کرتے. اب تک کے حالات کی روشنی میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اعتماد کے ساتھ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ابھی تک تو یہی ہے کہ صحیح راستے کی تشریح انہی اداروں سے ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے جو دارالعلوم دیوبند، مظاہر سہارنپور یا اس کے طریقے پر چلنے والے ہر علاقے کے علماء کے مدارس. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں کچھ نادان لوگ اس کو سمجھتے اور جانتے ہو یا نہ ہو، مگر دشمن اچھی طرح جانتے ہیں. دشمن کا جو ٹارگیٹ ہے وہ کیا ہے؟ ان کے یہاں خفیہ بھی اور علانیہ بھی جو نشانہ ہے وہ کون ہے مجھے بتائیں. نمبر 1 بتا رہا. یہ باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ وہاں کا ملازم ہوں، سادہ سی بات ہے. دارالعلوم دیوبند صرف وہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کا نہیں، وہ سب کا ہے. ہمارے محترم استاد دارالعلوم کے، ان سے ایک آدمی نے پوچھا ایک مرتبہ کہ دارالعلوم دیوبند کا رقبہ کتنا ہے، کتنا بڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں. آپ کو پتہ نہیں؟ آپ وہاں نہیں پڑھاتے؟ آپ وہیں پڑھاتا ہوں، وہیں رہتا ہوں. کبھی کیوں پتہ نہیں آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یوں پتہ نہیں ہے کہ دارالعلوم دیوبند صرف دیوبند میں نہیں ہے، ساری دنیا میں. یہ جو سارے مدرسے ہیں یہ سب دارالعلوم دیوبند ہے. تو مجھے کیا پتا کتنے لوگ کر رہے ہیں. یہ ایک بات ہے. اور اس سے بالکل الٹ کر ایک دوسری بات ہے، وہ بھی عجیب ہے. وہ دیوبند میں قصہ پیش آیا. ایک آدمی آیا، یہ اس زمانے کی بات ہے، یہ جو 9/11 کا حادثہ ہوا تھا 11 ستمبر 2001 کا امریکہ میں، تو اس کے بعد سے ہمارے اوپر ذرا کرم فرمائی زیادہ شروع ہو گئی تھی. طرح طرح کے چینل آ رہے ہیں دنیا بھر کے، اور طرح طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، عجیب عجیب باتیں.
ایک تو آئے تھے شاید جرمنی کے کسی وہ جو بتایا میرے ٹی وی چینل کے نمائندے تھے، تو وہ کہنے لگے، گھمایا گیا جب ان کو تو وہ کہنے لگے وہ تہخانے بھی تو دکھائیے جو آپ کے یہاں تہخانے بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کافی تہخانے کیسے؟ کہنے لگے جہاں آپ لوگ ٹریننگ دیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ کہاں سے آپ نے سنا؟ کہنے لگے ہمیں تو بڑی مضبوطی سے بتائی کہ یہ بات کہ دیوبند میں تہخانے بنے ہوئے تو لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو ہم نے کہا یہ پورا ہوا ہے، پورا ادارہ چاہے نام گھس کر آپ دیکھ لیں کہاں ہے وہ تہخانے۔ اور ابھی کی بات ہے، ایک آدمی نے مجھے بتایا دارالعلوم میں ایک تہخانہ پرانا بنا ہوا ہے، یہاں مکتبہ میں ہے، کمروں کے نیچے غلے کا، وہ غلے کا ایک گودام ہے تہخانے میں۔ تو ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ کچھ دن پہلے وہاں کچھ مہمان کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے اور یہ کمرے میں ایک کھڑکی سے آواز آ رہی تھی، تو وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہاں سے سرنگ نکلی ہوئی ہے جو پاکستان تک جاتی ہے۔ ہمارے اوپر تو ایسی ایسی کرم فرمائی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سہارنپور کا ایک آدمی فوج میں تھا اور ڈیوٹی کشمیر میں لگ گئی۔ کشمیر میں ہماری حکومت نے چند سال پہلے ایک پروگرام شروع کیا تھا کہ عام شہریوں کو بھی کچھ ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ جو جنگجو آتے ہیں، ملیٹنٹ آتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکیں عام شہری۔ اس کے لیے فوجی لوگ باقاعدہ ٹریننگ دیتے تھے حکومت کی طرف سے، کچھ دن ایسا چلا۔ اب یہ فوجی تھا، ان کا ایک گروپ فوٹو تھا جس میں عام لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ وہ گروپ فوٹو وہ لے کر اپنے گھر آیا سہارنپور۔ اس کی رشتے داری دیوبند میں تھی، تو وہاں دیوبند سے ایک رشتے دار لڑکی وہاں گئی تو اسے وہ فوٹو اچھا لگا، وہ لے کر آ گئی اور اس نے فوٹو گرافر سے کہا کہ اس کی کاپی بنا دو، مجھے اچھا لگ رہا ہے میں رکھوں گی۔ فوٹو گرافر صاحب نے کاپی اسے بنا کے دے دی اور ساتھ میں ٹی وی کے نمائندے باقاعدہ ٹی وی پر آ گیا کہ دیوبند میں ہتھیاروں کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ جیسے بہت چھوٹا لگا، حالانکہ 250 بیگھے میں دارالعلوم کا جو رقبہ ہے۔ تو مودی صاحب نے فرمایا کہ ہاں یہ تو آپ دیکھ کر آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے تعجب ہے، کیوں؟ کہتے کہ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند اتنا بڑا ہوگا کہ دلی میں اس کے کونے میں آ جائے، دلی سے بھی بڑا ہوگا۔ مودی صاحب نے کہا یہ تو سوچا تھا آپ نے کہ اتنا بڑا ہوگا؟ تو اس نے بتایا کہ میں امریکی وزارت خارجہ کے ایک شعبے کا ذمہ دار ہوں اور میری جو ڈیوٹی ہے وہ دنیا میں مسلمانوں کی مذہبی سرگرمیوں کی تحقیق ہے۔ مسلمان کہاں جہاں بھی جو مذہبی کام کرتے ہیں اس کے مرتب کرتا ہوں۔ تو میں دنیا کے تمام بر اعظموں کا سفر کر چکا ہوں، اب بڑے بڑے تمام ملکوں کا جہاں بھی مسلمان کسی تعداد میں ہے میں وہاں گیا ہوں۔ میں نے جہاں بھی جا کر جس ملک میں بھی مسلمانوں کی کوئی دینی سرگرمی دیکھی اور اس کی جڑ کو ٹریدا تو اس کے نیچے سے دیوبند نکلا۔ اس لیے میں سمجھتا تھا کہ یہ ادارہ جو ساری دنیا کی جڑوں میں گھسا ہوا ہے یہ اتنا بڑا ہوگا۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے؟ دو چیزیں ہیں، مدرسے ہیں اور تبلیغی جماعت ہیں۔ یہ دو چیزیں ملیں گی نا دنیا میں جب آدمی جائے گا۔ اب مدرسے کیا کہیں گے، تبلیغ والے کیا کہیں گے؟ انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ دیوبند سے یہ الگ بات ہے کہ آج کل تبلیغ والے تھوڑی سی گڑبڑ کر رہے ہیں، ہو جائے گی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں بول دیتے ہیں، اسلامی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ میں سیدھی سادھی بات کہہ رہا ہوں، بالکل بڑوں کا جو راستہ ہے، اور بڑوں کا مطلب ایسا نہیں ہے کبھی کوئی غیر مقلد کہنے لگے صاحب یہ مقابل پرست ہو گئے۔ ہمارے بڑوں کا راستہ کوئی الگ راستہ نہیں ہے، صحابہ کا اور امت کے علماء، محدثین، فقہاء، مجتہدین کا جو راستہ ہے، اہل سنت والجماعت کا جو راستہ ہے، وہی ہمارے قابل کا راستہ ہے، اس راستے پر ہی رہنا پڑے گا۔ صاف بات ہے، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند والے ہوں یا تبلیغی
بجنوری ہو یا نظام الدین میں بیٹھے ہوئے مولانا سعد کاندھلوی ہو، سب کو اسی راستے پہ رہنا پڑے گا اگر ہمیں اپنی خیر چاہیے. صاف بات. اور اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو نقصان ہوگا، نقصان دین کا نہیں ہوگا، ہمارا ہوگا. اللہ کا دین لے لیا. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام جس سے چاہتے ہیں لیتے ہیں، مگر جو صحیح کام کرتا ہے اس سے لیتے ہیں. علامت ہے کہ دین فائدہ ہو. جہاں سے دین فائدہ ہو رہا ہے وہ مقبول ہے. ابھی آپ کے ایم پی کے علاقوں میں گھوم کر دیکھیے، ہر جگہ آپ کو اس اللہ کے بندے کے نشان مل جائیں گے جس کو مفتی عبدالرزاق کے نام سے دیا جاتا ہے. کیا چیزیں آتی ہیں؟ جہاں بھی جائیے ملے گا کہ یہاں مفتی صاحب نے مدرسہ قائم کیا، یہاں مفتی صاحب کے شاگرد ہیں، یہاں مفتی صاحب نے سرپرستی کی، یہاں مفتی صاحب نے کام کرایا. کیا ہے آپ کی؟ کوئی تنظیم تھی ان کے پاس کے صاحب اس میں سے پیسہ نکل رہا تھا، وہ پیسہ دے رہے تھے؟ بالکل نہیں. اللہ کے لیے کام کر رہے تھے، اللہ نے کام لیا. یاد رکھیں ہمیشہ ہم سب علماء کی بڑی تعداد میں ہیں. دین نہ ہمارے گھر کا نہ تمہارے گھر کا، دین ہے اللہ کا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور صحیح راستہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا ہے. اور وہ راستہ صحابہ سے ہم تک براہ راست نہیں پہنچا، صحابہ سے ان کے شاگردوں نے سیکھا، ان سے ان کے شاگردوں نے، ان سے ان کے شاگردوں نے، یہاں تک کہ تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. لہٰذا جو صحابہ کا انکار کرے وہ بھی گمراہ، جو صحابہ کی گستاخی کرے وہ بھی گمراہ، اور جو صحابہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہوئے امت کے بیچ کے علماء کا انکار کرے وہ بھی گمراہ. صاف بات ہے، بالکل سیدھی سیدھا راستہ ہے. یہی ہے وہ راستہ جو صراط مستقیم ہے. اس پہ قائم رہنا، اس کو ماننا ہے، اس پر چلنا ہے. اور اس کے بعد کچھ اپنے معاملات کی طرف آ جائے. یہ تو مسئلہ ہو گیا عقیدے کا، عقائد نہیں بیان کیے گئے. عقائد بیان کرنا تو لمبا کام ہے، مگر عقائد صحیح رکھنے کا جو ایک سادہ راستہ ہے وہ یہ ہے. ان علماء کے راستے پہ آپ رہیے. لہذا اگر آپ یہاں مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو کوئی غلام احمد قادیانی کا ماننے والا آپ کو آسانی سے گمراہ نہیں کر سکے گا. کوئی شکیل بن حنیف آپ کو آ کر گمراہ نہیں کر سکے گا. کوئی مرزا یا کوئی ڈاکٹر آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. یہ جو آج کل یوٹیوب چینل کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی انجینئر کے نام سے، کوئی ڈاکٹر کے نام سے، کوئی پروفیسر کے نام سے، اور کوئی مولانا کے نام سے بھی، اگر وہ امت کے تسلسل سے چلے آ رہے علماء کے صحیح راستے پر نہیں ہے، آپ سمجھ لیں وہ گمراہ ہے. وہ بیٹھ کر یہی کہے گا آپ سے کہ دیکھو یہ باتیں مولوی نہیں بتائیں گے، وہیں آپ سمجھ جائیں کہ یہ گڑبڑ ہے. بھائی ہم سے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھو یہ دوا بتا رہا ہوں اور ڈاکٹروں سے مت پوچھنا، ڈاکٹر نہیں بتائیں گے تمہیں، تو کیا سمجھیں گے ہم کہ کوئی گڑبڑ ہے؟ ڈاکٹروں سے نہیں پوچھنا تو دوا کے بارے میں کس سے پوچھیں گے بھائی؟ اب کوئی آدمی دوا بتائے اور ڈاکٹر سے ملنے کو منع کر دے تو کوئی عقل مند آدمی اس دوا کو لے گا؟ تو یہی بات ہے کہ وہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ علماء سے مت پوچھنا، علماء نہیں بتائیں گے. یہ بات اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے. میں آسان بات کرتا ہوں، پہنچنے والی، سمجھنے میں آنے والی. آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے چکر میں نہ آئے. ہمارا دین نیا نہیں ہے، پرانا ہے، اور ہمارا دین ہر دور میں اصلی شکل میں محفوظ رہا ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں. کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرے کہ بیچ کے کچھ سال ایسے گزرے، بعضوں نے دعویٰ کر دیا تھا 1200 سال گزر گئے، صحیح مفہوم امت کے پاس نہیں رہا، مولوی صاحب نے کیا تھا. سب سے بڑا اختلاف اسی بات پر تھا. آج اگر کوئی آدمی ان الفاظ میں نہیں بھی بول رہا مگر اس کی باتوں سے ایسے لگتا ہے، سمجھنے بات، اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ صحابہ کی بات کر رہا ہے اور بیچ والوں کو کاٹ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط راستے پر جا رہا ہے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ یہ امت ہر دور میں صحیح راستے پر قائم ہے. ہدایت یہاں محفوظ رہے گی. ایک جماعت، ایک طبقہ، جماعت کا مطلب تبلیغی جماعت نہیں، ایک گروہ، ایک امت ہر دور میں رہے گی. اس میں تبلیغی جماعت بھی شامل ہو سکتی ہے، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اصلاً علماء جو صحیح راستے کے محافظ ہیں. تو اپنے صحیح راستے کو محفوظ رکھیے اور اس کے بعد اپنے حالات کو ٹھیک کیجیے.
عملی اعتبار سے حالات کو سدھاریے. میں نے پہلے کہا تھا میں باتیں کروں گا تقریر نہیں کروں گا, دو چار باتیں کرنی ہیں. میں ایمانداری سے ہر آدمی سے کہتا ہوں مجھ سے نہ بتائیں, اپنے آپ سوچیں کہ کہاں کہاں ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. سادہ سی بات شروع کریں, نماز طے کر کے اٹھیے یہاں سے. دیکھیے آسان نہیں ہوتا کسی کے پاس پہنچنا اور کسی کو بلانا, دونوں باتیں. آپ نے جلسہ کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہوگی اور اس ناپرواہی میں آنے کے لیے بڑی محنت کی ہے, تو کوئی فائدہ ہونا چاہیے نا. تو وہ فائدہ جلسے والوں کا فائدہ تو ہو گیا, انہیں ثواب مل گیا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جلسہ ہوتے ہی جلسہ کرنے والے تو کامیاب ہو گئے, ثواب مل گیا. آپ کو کیا ملا؟ آپ کو کچھ ملنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ آپ تبدیلی کا سبق لے کر جائیں. ایسے ہی اگر زندگی گزرتی رہے تو کیا فائدہ ہی بات ہے. بدلنا پڑے گا, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. لہٰذا لمبا بڑا بات کرتے ہیں, دو چار باتیں کروں گا. نماز کا پروگرام بنا لیں, میں بھی اور آپ بھی, ہم سب اللہ سے عہد کریں کہ آج کے بعد, اب سے پہلے کیا ہوا اللہ سے توبہ, آج کے بعد ہماری اور ہمارے گھر والوں کی انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی. گھر والوں کی کیسے نہیں چھوٹے گی؟ جب آپ ایمانداری سے اور ان پر محنت کریں گے, ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں, سختی سے نہیں, سمجھا کر. مگر ان پر محنت کرنے سے پہلے اپنے آپ پابندی کرنی پڑے گی, یہ یاد رکھیے گا. مگر یہ کوئی سرسری کام نہیں ہے. اللہ کے یہاں جہنم سے بچانے کی ڈیوٹی ہماری ہے, اپنے آپ کو بھی اور گھر والوں کو بھی. دوزخ سے بچانے کی ڈیوٹی قرآن میں ہے, قوا انفسکم واہلیکم نارا. لہذا پہلا کام تو یہ ہوگا. دوسرا کام یہ ہے ہم سب اور ہمارے گھر کے سارے بچے اور بڑے انشاءاللہ قرآن ضرور پڑھیں گے. یاد رہا آہستہ کہا ہے, بڑے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے پڑھیں گے. پیچھے پڑ جاؤ تو علماء کے سب انتظام کر دیں گے, علماء کے پیچھے لگ جاؤ سب انتظام کر دیں گے. پوچھو مدرسوں کے ذمہ دار بیٹھے 75 سال کے آدمیوں کو حافظ بنتے دیکھا ہے یا نہیں؟ ہم نے خوب دیکھا ہے. سب کو پڑھنا ہے قرآن, یوں ہی نہیں. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے شکایت کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا, کیا جواب دیں گے؟ طے کرنی ابھی سے, اس جواب کی تیاری یہی کرنی پڑے گی. اس کے بعد دو تین باتیں میں اور کہوں گا. ایک تو وہی بات ہے جو آ چکی ہے اور سارے ملک کی مصیبت ہے, سارے ملک میں مسلمانوں کی مصیبت ہے, سودی قرضہ. یہاں سے آپ طے کر کے اٹھے, میں اس میں کوئی تکلف سے کام نہیں لینا چاہتا, مضبوطی سے طے کر کے اٹھیے, عہد کر کے اٹھیے کہ جس کے گھر میں بھی سودی قرضہ آ رہا ہے کل سے اس کا راستہ بند کرنا ہے, پکا کرنا ہے. اس کے لیے کچھ آپ کو کرنا پڑے گا, میں بتاتا ہوں. اپنے گھر والوں کو سمجھائیے, ان کو بتائیے سودی قرضہ اگر گھر میں آ رہا ہے تو اللہ کی لعنت آ رہی ہے. حضور نے فرما رکھا ہے سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت, سود دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت. جب لعنت ہوگی تو برکت کہاں سے؟ ان کو سمجھائیے کہ دیکھو بھائی حلال میں کام چلانا ہے اور حرام سے بچنا ہے, چاہے فاقہ کرنا پڑے. زیادہ دن مشکل نہیں ہوگی, کچھ دنوں میں آسانی اور برکت آ جائے گی. اچھا اگر آمدنی بہت ہی کم ہے تو آپ آمدنی بڑھائیے, محنت کیجیے. یہ ایک مستقل موضوع ہے, مگر میں اس کو چند منٹ میں کہنا چاہوں گا جلدی سے کہ ہم مسلمانوں میں روزگار کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس زمانے میں. جہاں بھی آتے ہیں بیچارے لوگ روزگار کے لیے دعا کراتے ہیں, روزی کے لیے دعا کرتے, کام نہیں ہے دعا کرتے, تنگی ہے دعا کرتے. یہی مسئلے ہیں زیادہ. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, خاص طور سے جوان لوگ بتائیں, روزگار کے لیے جو محنت کرنی چاہیے کیا ہم میں آدھے لوگ بھی وہ محنت کرتے ہیں ذمہ داری سے؟ نہیں کرتے, سستی کرتے ہیں. یہ نوجوان جو بے روزگاری کی شکایت کرتا ہے, کیا اس کے لیے گنجائش ہے کہ یہ رات کو 2 بجے تک دوستوں میں بیٹھ کر جاگے اور اگلے دن صبح کو 12 بجے تک سوئے؟ یہ گنجائش ہے اس
जवान के लिए, कैसे काम चलेगा? बदलना पड़ेगा अपने आप। दूसरों पर बोझ बनने की नियत खत्म कर दो। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सादा अंदाज में बिल्कुल पैसा कमाना सिखाया है, सिर्फ बताया नहीं है, अमल करके दिखाया है। हुजूर ने तिजारत करके भी दिखाई है, कारोबार करके दिखाया है। हुजूर अच्छा कारोबार करते थे। हुजूर के सहाबा के कारोबार का ये आलम था। एक सहाबी हज़रत हकीम इब्न हिज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु को हुजूर ने कहा एक दीनार दिया कि बाजार से एक कुर्बानी का जानवर ले आओ। उन्होंने जाके एक दीनार में एक जानवर खरीदा और थोड़ी देर के बाद उसको 2 दीनार में बेच दिया। फिर एक दीनार का जानवर खरीदा और वो एक जानवर और एक दीनार वापस लेके आया। इतना शानदार तरीका है। कुछ सलीका होगा जब तो होगा नहीं। कारोबार का सलीका था तो एक जानवर की बजाय एक दीनार और जानवर वापस लेकर आ गए। हुजूर ने वो दीनार सदका कर दिया, लेकिन उनका अमल सही था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी को जो गरीब थे और उन्होंने आकर कुछ मांगा था, हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम ये बताओ तुम्हारे घर में क्या है? उन्होंने कहा कुछ नहीं है। फरमाया कुछ तो होगा। उन्होंने बताया एक कंबल है प्याला, इन सुन्नत सुतबा का होगा तस्बा करो वकाहु नशरब फीही मां। एक कंबल है जिसका कुछ हिस्सा बिछा लेते हैं, कुछ हिस्सा और लेते हैं, और एक प्याला है जिसमें पानी पी लेते हैं। हुजूर ने फरमाया कोई उठा के ले आओ। वो ले आए, आपने उनको बेच दिया। सहाबा से कहा खरीदेगा कोई? कहा एक साहब ने कहा मैं खरीदता हूँ 1 दिरहम में। आपने कहा कौन ज्यादा देगा? नीलामी मैं यजीद वाला दिरहमी। एक साहब ने कहा मैं 2 दिरहम दूंगा। आपने फरमाया उनसे 2 दिरहम लिए और इनको दे दिए और फरमाया कि 1 दिरहम का खाना खरीद के घर वालों को दो और 1 दिरहम का की कुल्हाड़ी खरीद के लाओ। कुल्हाड़ी कहते हैं, कुल्हाड़ी खरीद के लाओ मेरे पास। वो लेकर आ गए। आपने अपने मुबारक हाथ से उसमें लकड़ी लगाई पकड़ने के लिए और कहा कि जाओ जंगल जाओ, लकड़ियां काटो, बाजार में लाकर बेचो। वला आयन्नका 15 यौमन, और 15 दिन तक मैं तुम्हें न देखूं। कमाओ खाओ। 15 दिन के बाद आए तो जाहिर बात है घर में तो जरूरत की चीजें आ ही गई होंगी। 10 दिरहम बचे हुए भी। उन्होंने फरमाया ये बेहतर है इससे कि तुम लोगों के साथ हाथ फैलाओ, क़यामत में जिल्लत तुम्हारे चेहरे से जाएगी। तो कमाना सीखिएगा, पैसा कमाइए, आमदनी बढ़ाइए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी ऐसी रहनुमाई की है कि हैरत हो जाती है पढ़कर। एक हदीस में ऐसे मौके पर सुनाया करता हूँ। वो जो भी सारी बातें कर रहा हूँ मैं हर जगह करता हूँ आजकल, चाहे मजमू चाहे इंसान कोई भी तकलीफ आए, उससे मुझे कोई मतलब मैं चाहता हूँ बात पहुँच जाए जो जरूरत की बात है। एक हदीस है उसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अजीब रहनुमाई की है। उलमा ने सामने पढ़ रखी है मगर अक्सर भूले हुए हैं। मैं भी भूला हुआ था, जब बड़ों ने याद दिलाया हो याद आया। हज़रत रियासत अली साहब को लाने ने मरतबा याद दिलाया। पर आपको मसला क्या है? जमीन बेचना होता है। मुसलमान जमीन बेचते हैं, आपके यहाँ भी बेचते हैं। खास तौर से अगर जमीन कम रह जाए, मसलन बाप का इंतकाल हुआ और मीरास में थोड़ी थोड़ी मिल रही है, तो सब बेच के पैसे तकसीम कर लेंगे और पैसे तकसीम करने के बाद शादी में आग लगा देंगे। शादी में नहीं, शादी में पैसे में आग लगा देंगे। कोई क्या हमारी शादी को मैं आगे बढ़ शादी में तो आग लगा रखी शादी और क्या बहुत सारे आग लगा रखी है शादी में, बहुत मुसीबत है। मुस्तकिल बात करने की जरूरत है। तो जायदाद बिकती है, पैसा खत्म हो जाता है। हुजूर क्या फरमाते हैं? मन बाअतक और वक़ार कमीनुन अल्लाह युबारक लहु फीही इल्ला अन यजअलहु फी मिस्लिही। जो आदमी कोई जमीन या जायदाद बेचे वो इसका मुस्तहिक है कि उसे बरकत न मिले। हदीस में जो जायदाद बेचेगा बरकत नहीं मिलेगी। और ये अस्सादिकुल मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, पक्की बात है, सिवाय इसके कि उसको जमीन जायदाद ही में लगा दे। जमीन बेचकर जमीन खरीदो तो बरकत होगी, जायदाद बेचकर जायदाद खरीदो तो बरकत होगी, वरना नुकसान हो जाएगा।
آپ سوچیے کتنی رہنمائی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود ہیں، ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس لیے میں نے کہا طے کر کے اٹھے کہ اپنے ماحول سے سود کو ختم کرنا ہے، اور یہ تو ماشاءاللہ جمعیت علماء کے ذمہ دار آپ ہیں، ہر جگہ اب اس کی ضرورت ہے کہ متبادل بھی پیش کیا جائے۔ تو کوئی متبادل نظام اگر بن سکے مفتی صاحب کی قیادت میں قرض دینے کا بغیر سود کے، پہلے سے بھی ہوگا، اس کو مزید متحرک کیا جائے اور یہ کہا جائے لوگوں سے کہ سبوں کے چکر میں نہ پڑے، غیر سودی قرضہ یہاں سے لیں اور ایمانداری سے لیں، ایمانداری سے ادا کریں، تو انشاءاللہ بہت بڑے ثواب کا کام ہوگا، مسلمانوں کے گھروں کو لعنت سے بچانے کا کام ہوگا۔ اس کے بعد ایک دو باتیں اور کہنے کو جی چاہتا ہے، ویسے 12 بجنے والے ہیں۔ آپس کے اختلافات کو بھی ذرا سا نیچے لانے کی کوشش کیجیے۔ اس کا فائدہ ہے اختلاف میں، کوئی مجھے بتائے، یہ جو ذاتی اختلافات ہیں، یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں، میں نے یہ اندازہ کیا کہ مسلمانوں کی آپس کی جو لڑائیاں ہیں ان میں 10% مشکل سے معاملات پر ہیں، کاروبار، پیسے کا مسئلہ، لین دین کا مسئلہ، 80-90% لڑائیاں فقط باتوں پر ہیں۔ تو نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، بس یہ شکایت ہے، ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کی تکلیف پر وہ بن جاتی ہے، تم نے ہماری توہین کر دی، تم نے فلاں کے سامنے ایسا کہہ دیا۔ زبانی باتوں کی لڑائیاں زیادہ ہیں اور عملی اور معاملات کی لڑائیاں کم ہیں، مگر وہ بھی ہیں اچھی خاصی۔ جب یہ ختم کیجیے، کسی آدمی سے زمین کا جھگڑا چل رہا ہے، اگر وہ نہیں مانتا آپ چھوڑ دیجیے، چل تو ہی لے۔ میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں وہ اللہ کی یہاں تو دے گا ہی آپ کو، اللہ کی دنیا میں آپ کو اس سے زیادہ دے گا، بدل مل جائے گا۔ اگر آپ جھگڑا ختم کر رہے ہیں، اختلافات ختم کریں، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی عادت ڈالیں، گھروں کے اندر انصاف کو قائم کریں، خانگی انصاف۔ مسلمانوں کا جو عام ماحول ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کا حال کچھ زیادہ خراب ہے، ہر جگہ کے حالات گڑبڑ ہیں، مگر مسلمان کا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جس کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، اس کے یہاں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج ہی کہاں کی بات ہے، آپ تو بتا رہے تھے طلاق کے مسائل کی بات، جی بھائی صاحب کہہ رہے تھے طلاق کے کتنے کیس آتے ہیں ذرا سی جگہوں پر، کیوں آتے ہیں آپ؟ اس وجہ سے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر انصاف کرنے کی عادت نہیں۔ جن کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کا مزاج نہیں سمجھتے اور مزاج سمجھ کر معاملہ نہیں کرتے۔ مزاج سمجھنے کی ایک مثال میں دے دوں، ہمارے حضرت سمجھایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد کا مزاج الگ بنایا، عورت کا مزاج الگ بنایا، بہت تفصیل لکھی ہے حضرت نے، پڑھیے اس کو، لیکن ایک نمبر ایک مثال، مرد کا مزاج یہ ہے کہ وہ جب کسی پریشانی میں ہوتا ہے، اس کے دماغ پر کوئی بوجھ ہوتا ہے تو وہ کم بولتا ہے، چپ رہتا ہے، سوچتا ہے، اور عورت کا مزاج جو اللہ نے بنایا ہے کہ اگر اس کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ زیادہ بولتی ہے، تو کمزور ہے، وہ اپنی پریشانی دوسروں سے شیئر کر کے کچھ نہیں ہوتی ہے، اور مرد اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اور عقل مند بھی سمجھتا ہے، اس لیے وہ چپ رہتا ہے، سوچتا ہے۔ یہ دونوں کا الگ الگ مزاج ہے، مگر دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو نہیں سمجھتے۔ مرد آیا گھر میں باہر سے کسی بات کا بوجھ لے کر، اب وہ آ کر خاموش بیٹھ گیا، محترم آئیں گی، بھائی ایسے خاموش کیوں بیٹھے ہو، بولتے کیوں نہیں؟ مرد نے کہا رک جاؤ، ہم تو پوچھ رہے ہیں، وہ بات ہی نہیں کر رہے، پھر تھوڑی دیر کیوں نہیں بول رہے؟ اب وہ اسے غصہ آ گیا، اس نے کچھ کہہ دیا، کہنے لگے تو ہم تو ان سے بات کر رہے ہیں، ہم تو غصہ کر رہے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے لڑائی۔ دوسری طرف عورت پریشان ہے، مرد گھر میں آیا تو اس کا مزاج ہے وہ اپنی بات کہے، اس نے بولنا شروع کیا۔ مرد ماشاءاللہ میں سچ کہتا ہوں، مجھ سبھی سارے مرد آدھی بات سن کے کہیں گے میں سمجھ گیا، بس
تو اس کو غصہ آتا، وہ کہے کہ میری بات سن کوئی نہیں، اسی پہ لڑائی ہو جائے. سوچیے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، اتنی سی باتیں ہوتی ہیں. تو ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر معاملہ کریں. اور جو ذمہ دار ہیں، میری گفتگو کا نظرہ بڑوں میں زیادہ ملتا ہے. یہ جو ساس سسر ہیں، یہ جو ہماری عمر کے لوگ ہیں کہ جن کے بچوں کی شادیاں ہو گئی، ان سے کہنا ہے کہ ایمانداری سے بتاؤ، بہو اور بیٹے میں کوئی بات ہو جائے تو تمہارا ووٹ ہمیشہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے. بیٹا صحیح، بہو غلط. بیٹی اور داماد میں کوئی بات ہو جائے تو کس کے ساتھ؟ ہمیشہ بیٹی کے ساتھ. داماد غلط، بیٹی سے. کیا یہ حقیقت میں ایسے ہی ہوتا ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ انصاف تو نہیں نا، یہ جانبداری ہے. مسلمان کو یہ حکم دیا گیا کہ دشمن سے بھی ناانصافی نہ کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. یہ مسلمان ہے تو اپنے بچوں میں انصاف نہیں کرتا. آپ سوچیے اگر بہو کی بات صحیح ہو تو آپ بہو کا ساتھ دیں تو گھر میں سکون ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بیٹی کی غلطی آپ مان لیں، داماد کو صحیح کہیں تو بیٹی آباد رہے گی یا نہیں رہے گی؟ کون بگاڑتا ہے؟ ہماری ناانصافی بگاڑتی ہے. اور مجھے ہنسی آتی ہے کہتے ہوئے کہ بعض لوگ کہتے جی ہم تو گھر کے معاملے میں بولتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں بڑے نیکی کا کام کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں بندے خدا قیامت میں حساب دینا پڑے گا کہ کیوں نہیں بولا تھا. یہ کون سی نیکی ہے کہ ہم تو گھر کے معاملے میں بولتے نہیں؟ کیوں نہیں بولتا؟ بھائی صحیح بات کو مطلب کیا ہوا؟ صحیح بولنے کی ہمت نہیں ہے، غلط بولنے کی گنجائش نہیں ہے تو چپ رہنا ہے. آپ صحیح بولنے کی ہمت کرو تاکہ اصلاح ہو، کام ٹھیک ہو. تو گھروں میں انصاف لائیے، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک کیجیے. جس سے بھی لڑائی ہے، میرے بات کا خلاصہ یہ آج آپ یہاں سے طے کر کے اٹھیے انشاءاللہ کہ جن سے آپ کا اختلاف چل رہا ہے آگے بڑھ کر اپنے اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے. اور یہ اس سے لکھوا لیجیے کہ انشاءاللہ آپ کی عزت زیادہ ہوگی اس سے. اور اگر معاملہ مال کا ہے تو آپ کو برکت زیادہ ملے گی. جو بھی آگے بڑھ کے کام کرے گا اس کو ملے گی انشاءاللہ. واپس چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دو حدیثیں میں نے پڑھی تھی. ہم لوگ مسلمان اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جس کا ابھی تفصیل سے تذکرہ ہوا. نتیجہ یہ ہے کہ دنیا والے ہمیں نشانہ بنا دیں اور ان کا اصل ٹارگیٹ یہ ہے کہ مسلمان اور ان کی نسلیں ایمان پر قائم نہ رہ سکیں. اس کے لیے عالمی طاقتیں کام کر رہی ہیں، ملکی طاقتیں کام کر رہی ہیں. ان کا دماغ اور ان کے بجٹ کا ایک حصہ اس پر خرچ ہو رہا ہے. ہمارے پاس کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. اس ایمان کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کا انتظام کرنا ہے. ایک حدیث میں نے پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی ایمان کا ذائقہ پالے گا جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو، اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو تو وہ ایمان کا ذائقہ پائے گا. ایک حدیث میں نے پڑھی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنا نہ پڑے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد اس پر چمکا. بس خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں ایمان دیا ہے اللہ نے، اس ایمان پر قائم رہنا ہے، اس ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی سے جو گڑبڑ ہے اس کو دور کرنا ہے. اور ان دونوں کاموں کے لیے اللہ والوں سے اور علماء سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا ہے. صحیح بات یہ ہے، یہ مستقل بات ہے جس پر گفتگو کی ضرورت ہے، مگر میں بھی تھکا ہوا ہوں اور آپ بھی دیر ہو گئی، اس لیے میں ایک ہی جملے میں بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے لیے ایک بیان اور ایک جلسہ کافی نہیں ہوتا، مستقل محنت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ سوچیں ذرا، کیا آپ کے 24 گھنٹے کے ٹائم ٹیبل میں یا ایک ہفتے کے ٹائم ٹیبل میں 1 گھنٹہ ہے علماء کے پاس جانے کے لیے، اللہ والوں کے پاس جانے کے لیے؟ اگر نہیں ہے تو آپ خطرے میں. آپ کا سارا ٹائم دنیا کی ضرورتوں میں اگر نکل رہا ہے تو آپ خطرے میں ہیں. آپ واپس آئیے اپنے صحیح راستے کی طرف.
میں ایک مرتبہ بیان کر رہا تھا تقوی کے بارے میں. ایک دور سے آدمی کھڑا ہوا بڑا مجمع تھا. اس نے کہا مولانا تقوی کہاں ملے گا؟ زور سے سوال مار دیا, تقوی کہاں ملے گا؟ میں نے کہا کپڑا کہاں ملتا ہے؟ کہنے لگے تو کپڑے والوں کے یہاں ملے. اور میں نے کہا غلہ کہاں ملتا ہے؟ کہنے لگے وہ اس کی دکان الگ ہے. میں نے کہا بس یہی بات ہے, کپڑا کپڑے والوں کے یہاں ملتا ہے, غلہ غلے والوں کے یہاں ملتا ہے, تقوی تقوی والوں کے یہاں ملے گا. جو تقوی والے ہیں ان کے پاس جانے سے تمہاری زندگی میں تقوی آئے گا. یہ راستہ ہے, عمل کرنا ہم سب کا کام ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہم کے کچھ بندے یہاں دین کے عنوان سے جمع ہوئے, اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجیے اور ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں متعلقین کو پورا دیندار بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہ بخش دیجیے. اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اللہ اس وقت مسلمانوں کا معاشرہ جن برائیوں میں مبتلا ہے, اے رب کریم وہ کسی بھی انسان کے لیے برے ہیں اور مسلمان کے لیے زیادہ برے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہمارے معاشرے کو برائیوں سے پاک فرما دیجیے. اے اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما دیجیے. اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجیے. ہمیں اور ہمارے متعلقین میں گھر والوں کے رشتہ داروں کے جو بیمار ہیں, ابھی وکیل صاحب نے بتایا اور بھی گھروں میں بیماریاں ہیں, اللہ سبھی کو صحت کاملہ عطا فرمائیے. اللہ ہمیں جو لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے, اللہ ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجیے. اللہ جو بے گھر ہے انہیں اچھے گھر عطا فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجیے. جو قدموں میں الجھے ہوئے اللہ بری کر دیجیے. جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجیے. اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں, ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ دین کے تمام کاموں کی حفاظت فرمائیے. دین کے تمام حکام کی حفاظت فرمائیے. اللہ تمام مدرسوں اور مسجدوں کی حفاظت فرمائیے. دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے. معتبر خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ دین کے صحیح راستوں کی حفاظت فرمائیے اور دین کے صحیح راستے واضح کرنے والے علماء کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہماری اور ہمارے بیوی بچوں کی, ہمارے گھر و دربار کی, آل اولاد کی, کاروبار کی ہر شر سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجیے. اللہ ہماری اولادوں کے حق میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجیے. اللہ ہمارے والدین, اساتذہ, مشائخ, اہل ایمان میں سے جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے, ان کے درجے بلند فرمائیے اور جو موجود ہیں اللہ ان کا سایہ قائم رکھیے. اے اللہ ہم آپ سے اپنے لیے, اپنے متعلقین کے لیے اور ساری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں, عطا فرما دیجیے. ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں, اپنی پناہ میں لے لیجیے. اے اللہ اس مجلس پر اور اس شہر پر اور ہم سب کے دلوں پر اور ہمارے گھروں اور گھر والوں پر خاص رحمت کی